السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ معزز ناظرین اکرام، آج کے اس عظیم الشان محاضرے میں آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا درس ایک انتہائی اہم موضوع پر مشتمل ہے، جس کا عنوان ہے توکل علی اللہ کی اہمیت۔ جس طرح توحید کے بغیر ایک شخص مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی طرح توکل علی اللہ کے بغیر کسی بھی مسلمان کا عقیدہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر مسلمان مرد و زن کی ذمہ داری ہے کہ جہاں توحید کے دیگر پہلوؤں کا علم حاصل کرے، وہیں توکل کا بھی علم حاصل کرے، یعنی توکل علی اللہ کی اہمیت، فضیلت اور انفرادی اور اجتماعی زندگی میں اس توکل اللہ کی ضرورت کو قرآن و سنت کی روشنی میں سیکھے۔ ہمارے لیے انتہائی مسرت کی بات ہے کہ آج توکل علی اللہ کے موضوع پر جو شخصیت ہم سے خطاب کرنے جا رہی ہے، اس کی حیثیت عوام و خاص میں ایک استاذ اور مربی کی ہے۔ آپ موصوف کی شہرت عوام الناس اور علماء کی مجالس میں برابر معروف ہے۔ آپ اپنی تصانیف اور درس و تدریس کے ذریعہ جو دینی خدمات کو انجام دے رہے ہیں، وہ ناقابل فراموش ہے۔ جی ہاں، میں فضیلت الشیخ ابو عدنان محمد منیر قمر حفظہ اللہ کی بات کر رہا ہوں، جنہیں سننے کے لیے ہم اور آپ آج زوم نیٹ ورک پر جمع ہوئے ہیں اللہ کی توفیق سے الحمدللہ۔ شیخ موصوف محکمہ عدلیہ الخبر سعودی عرب میں بحیثیت ترجمان ملازمت فرما رہے ہیں، اور علاوہ ازیں اسلامک سینٹر الخبر میں بحیثیت متعاون درس و تدریس کی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بلا تاخیر اپنے استاذ محترم شیخ موصوف کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں اور ناظرین سے خطاب فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا محسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بارک اللہ فیک فیضان صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، فاذا عزمت فتوکل علی اللہ ان اللہ یحب المتوکلین۔ ہر قسم کی تعریف و توصیف اور حمد و ثنا خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے ہے۔ وہ خالق و مالک جس نے ہمیں ان گنت نعمتوں سے نواز رکھا ہے، اس کی ان بے شمار نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، مخلوقات کی اس قسم میں سے ہمیں بنایا جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم سے نوازا۔ اور صرف ہمیں انسان ہی نہیں بنایا بلکہ ہمیں مسلمان بنایا۔ اللہ رب العزت کا یہ ہم پر بہت ہی بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں مسلمان بھی بنایا ہے۔ اگر محض انسان کی بات ہو تو انسان دنیا میں بے شمار ہیں، کوئی گرجوں میں جا رہا ہے، کوئی مندروں کے گھنٹے بجا رہا ہے، کوئی کہیں خاک چھان رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان بنایا ہے کہ ہم سارے کے سارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے ہمیں
ایک اور بڑی نعمت سے نوازا کہ اس نے ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا ہے۔ وہ نبی جو کہ پہلے تمام انبیاء سے افضل، اعلیٰ، بزرگ اور برتر نبی ہیں، سب کے سردار اور سب کے امام ہیں، امام الانبیاء والرسل حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ہمیں اللہ رب العزت نے وہ دین دیا ہے جس دین کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، تم پر اپنی نعمت کا اتمام کر دیا ہے اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ گویا کہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ رب العزت نے ہمارا دین مکمل کر دیا تھا، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی باقی نہیں رہی۔ اور اس دین میں وہ کون سا انسان کی زندگی کا گوشہ ہوگا جس کا ذکر اس دین میں نہ ملے؟ دین اسلام اس دنیا کی زندگی کو بہترین طریقہ سے گزارنے کے لیے بہترین نظام لائے، بہترین لائحہ عمل۔ اللہ رب العزت نے آخرت میں اگر کوئی فوز، فلاح اور نجات پانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ ہمیں بتا دیا، اور قرآن کریم ہمیں اس کا نظام اور لائحہ حیات بنا کے بھیج دیا۔ اور اس قرآن کریم میں ہمارے لیے بچپن سے لے کر جوانی، بڑھاپا، ساری زندگی کے ہر موقع کے لیے اور کاروبار زندگی کے ہر مقام کے لیے، ہر جگہ کے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ اب جس دین میں ہر طرح کی تعلیمات موجود ہیں اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے، اب انسان اپنی کمی سے، اپنی کوتاہی سے، اپنی لاپرواہی سے، اپنی کم علمی سے اگر کوئی چیزیں نہ پائے تو وہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ دوپہر کے وقت سورج سر پر ہو اور آدمی کہے کہ نہیں سورج نہیں ہے، تو ظاہر ہے کہ اس آدمی کو کون بنا سکتا ہے؟ علی کل حال انسان چاہے مالدار ہو یا چاہے فقیر ہو، یعنی دونوں ہی حالتوں میں کوئی بڑے سے بڑا مالدار ہے یا کوئی غریب، فقیر، محتاج، نادار ہے، ہر شخص کسی دوسرے کا محتاج یقیناً ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو کچھ ایسا معاشرتی شخص بنایا ہے کہ ہر کوئی کسی نہ کسی دوسرے کا محتاج ہے، اور جو اس دنیا میں رہے گا اسے ایک احتیاج، ایک ضرورت ایسی ہے کہ جس سے اس کی جان چھوٹ ہی نہیں سکتی، بلکہ یوں کہیں کہ اگر اس شخصیت کا، اس ذات کا اگر کوئی انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں مجھے کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے، وہ آدمی مسلمان نہیں رہے گا۔ اور وہ ذات کون ہے؟ وہ ہے اللہ رب العزت کی ذات گرامی۔ نیک لوگ، اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھنے والے لوگ، وہ جتنے بھی ہیں، وہ اپنے تمام معاملات میں یہ نہیں ہے کہ کسی بڑے معاملہ میں، کسی درمیانے معاملہ میں، کسی چھوٹے، ہر معاملہ میں وہ اپنا توکل اللہ کی ذات پر رکھتے ہیں۔ اس معاملہ کو ہمارے لیے مکمل کون کرے گا؟ اس معاملہ میں ہمارے ساتھ تعاون کون کرے گا؟ ہمارا یہ کام کرنے کے لیے کون ذات ہے جس سے کسی قسم کی کوئی چیز ہم اگر کہیں کہ ناممکن ہے تو یہ بات ہے ہی نہیں؟ وہ ہر چیز پر قادر ہے، اور وہ ذات ہے اللہ رب العزت کی ذات۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، سورہ آل عمران آیت نمبر 159، جب آپ کسی بات کا عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، تو پھر اب اللہ کی ذات پر توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس بات کا اندازہ آپ اسی سے لگا سکتے ہیں کہ
اللہ رب العزت کی پسندیدگی توکل کرنے والوں کے بارے میں اس حد تک ہے کہ ایک حدیث بڑی مشہور و معروف ہے، اگر وہ ہمارے ذہن میں ہو تو توکل کی اہمیت کا، توکل کے مقام کا پتہ چل جاتا ہے کہ توکل کرنے والوں کو اللہ کس حد تک، کس قدر پسند فرماتا ہے۔ اور وہ حدیث بڑی مشہور ہے، وہ حدیث بڑی مشہور ہے جس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بلا حساب ولا کتاب، بغیر حساب و کتاب کے۔ 70,000 لوگ، اور بعض روایات میں ہے کہ ہر 1000 کے بعد پھر 70,000، یعنی کوئی عدد و شمار ہی نہیں کہ کتنے لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب و کتاب کے۔ اور ان لوگوں کی صفات کیا ہوں گی جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے؟ پہلی صفت یہ ہے لا یسترقون، وہ کوئی غلط سلط دم جھاڑ نہیں کراتے۔ ہمارے یہاں تعویذ، گنڈے، دم جھاڑ، یہ وہ بڑی چیزیں جو ہیں وہ مشہور ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یسترقون، وہ دم جھاڑ نہیں کرواتے، ولا یتطیرون، اور نہ ہی وہ فالیں نکالتے ہیں۔ یتطیرون، پرندہ اڑا کر فال نکالنا۔ عہد جاہلیت میں یہ بات معروف تھی کہ وہ اگر سفر میں نکلنا چاہتے تو اپنے ہاتھ میں ایک کبوتر لیا، کوئی جانور لیا، دروازے پہ جا کے اس کو اوپر اڑا دیا۔ اگر وہ جانور دائیں طرف چلا گیا تو کہا کہ ہمارا یہ ٹور کامیاب ہو جائے گا، ہمارا سفر کامیاب ہو جائے گا۔ اور اگر وہ پرندہ بائیں طرف اٹھ جاتا تو کہتے کہ نہیں، واپس گھر بیٹھ جاؤ، یہ سفر کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ ہے پرندہ اڑا کر فال لینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ولا یتطیرون، اور تیسری بات ولا یکتوون، اور وہ کوی کا معنی یکتوون جو ہے، کوی کا معنی ہے جسم پر کہیں آگ کو، لوہے کو آگ میں گرم کر کے لگانا، جس کو بعض علاقوں میں ڈم لگانا بھی کہتے ہیں۔ یہ ہے کوی، یعنی کوی اصل میں عربوں میں استری کرنے کو بھی کوی کہا جاتا ہے، اور استری ظاہر ہے کہ گرم ہے، وہ کپڑے گرم کر کے کپڑے پر لگائی جاتی ہے، لوہے کا کوئی ٹکڑا گرم کر کے جسم کے مختلف حصوں پر لگایا جاتا ہے۔ یہ یقیناً شفا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ شہد کا گھونٹ، شربت، عسل، اور دوسری چیز فرمایا کہ دوسری چیز ہے حجامہ۔ شہد کا گھونٹ، حجامہ، اور یہ کوی یا لوہے کو گرم کر کے جسم کے کسی متعلقہ حصے پر لگانا، ان تینوں میں شفا ہے، لیکن یہ تیسری چیز مجھے پسند نہیں۔ شفا اس میں ہے لیکن فرمایا کہ مجھے یہ پسند نہیں، اس میں اذیت ہے۔ گرم کر کے سر پہ، گردن پہ، کمر پہ، پاؤں پہ، ٹانگ پہ، پنڈلی پہ کہیں بھی لگایا جائے تو ظاہر ہے کہ یہ تکلیف دہ چیز۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ لوگ جو بغیر حساب و کتاب کے جنت جائیں گے، وہ اس طرح اپنے جسم کو لوہے کے ساتھ داغتے بھی نہیں۔ اور چوتھی اہم ترین چیز جو ان کی صفات میں سے بتائی وہ ہے وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ چوتھی لیکن آخری اور سب سے اہم ترین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز مبارک ایسا ہے، اور بہت ساری باتوں میں ایک بڑی معروف حدیث ہے جس میں کہا گیا کہ کسی عورت سے نکاح کیا جاتا ہے، تنکح المرأۃ لاربع، کسی عورت سے 4 وجوہات کی بنا پر نکاح کیا جاتا ہے، لمالہا ولحسبہا ولجمالہا ولدینہا، 4 چیزوں کا نام لیا اور آخر میں کس چیز کا ذکر کیا؟ دین کا، اور ساتھ ہی فرمایا فَاظْفُرْ بِذَاتِ الدِّین تَرِبَتْ یداک، تیرا بھلا ہو، تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں، دیندار لڑکی حاصل کرنے میں کامیابی پالو۔ تو چوتھی چیز، اہم ترین چیز، یہ نہیں ہے کہ چوتھے نمبر پہ گئی تو پہلے دوسرے نمبر والی، جو سب سے اہم ہے وہ آخری۔ یہاں بھی وہی انداز ہے،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم جاڑ کرانے کا، پرندہ اڑا کر فال لینے کا اور لوہا گرم کر کے جسم کو لگا کر شفا طلب کرنے کا، تینوں کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں فرمایا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ یہ صفت پائی جاتی ہے ان لوگوں میں، یہ صفت ہے ان لوگوں کی جو بغیر حساب و کتاب کے صرف 70,000 نہیں لاکھوں لوگ ہوں گے جو کہ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ توکل کتنی برکت ہے، کتنی اہمیت ہے اس کی، بلکہ اہل علم نے کہا ہے التوکل نصف الدین، توکل جو ہے وہ تو نصف دین ہے، آدھا دین توکل ہے۔ اور ساتھ ہی یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ توکل عبادت بھی ہے، جو قلبی عبادات ہیں ان قلبی عبادات میں سے ایک عبادت توکل علی اللہ بھی ہے، کیونکہ توکل میں دل کا تعلق ہے، توکل ایسی عبادت ہے جس کا دل کے ساتھ تعلق ہے۔ تو توکل علی اللہ ایک عبادت بھی ہے، اور توکل علی اللہ جو ہے یہ نصف دین، آدھا دین ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک حدیث میں ارشاد فرمایا ہے جو کہ بڑی معروف حدیث ہے وہ بھی، لو انکم کنتم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ، اگر تم اللہ کی ذات پر ایسا توکل کرو جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے، لا رزقتم کما یرزق الطیر، تو تمہیں اللہ اسی طرح رزق دے جس طرح کہ وہ ایک پرندے کو رزق دیتا ہے، تغدو خماسا وتروح بطانا، وہ صبح کے وقت خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے اور شام کو پلٹتا ہے تو بھرے ہوئے پیٹ والا ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ توکل، بہت بڑا توکل دور کی بات ہے، اگر تم صرف اتنا ہی توکل کر لو جتنا کہ ایک پرندہ کرتا ہے، یعنی اللہ کے لیے جو توکل، اللہ کی ذات پر جو توکل کرنے کا حق ہے، اگر تم اس طرح توکل کر لو تو جس طرح اللہ پرندے کو بھوکا نہیں مارتا تمہیں بھی بھوکا نہیں مارے گا۔ تم تو اللہ کی بڑی پیاری مخلوق ہو، انسان۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، میں نے شروع میں ذکر کیا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس مخلوق میں سے بنایا ہے جس کے بارے میں خود اس نے فرمایا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم۔ اللہ پرندے کو بھوکا نہیں مارتا، صبح خالی پیٹ نکلتا ہے، شام کو وہ اپنا پیٹ بھر کے آتا ہے، نہ اس کے پاس گھر میں کوئی سٹور ہے، نہ اس کے پاس کوئی بینک بیلنس ہے، کوئی چیز نہیں ہے، اللہ توکل، صبح نکلتا ہے شام کو پیٹ بھر کے آ جاتا ہے، اور کسی قسم کا کوئی اس کے پاس مخزن، کوئی اس کے پاس سٹور، کوئی چیز نہیں ہے۔ اگر انسان بھی اللہ کی ذات پر توکل کرے تو اسی طرح وہ بھوکا نہ مرے۔ اور آج موجودہ حالات میں، موجودہ دور میں، اور خاص بات اگر کہیں کہ بحرانوں میں، بحران آ جائے، کہیں کوئی بہت بڑا زلزلہ، بہت بڑا طوفان، اور جیسے آج موجودہ حالات میں یہ ایک وائرس آیا ہوا ہے، وبا ہے، اس قسم کے حالات میں تو اللہ کی ذات پر بندے کا مزید توکل ہونا چاہیے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم توکل چھوڑ بیٹھتے ہیں اور بس پریشانی اور اپنے آپ کو کچھ ہلکان کرنے کی طرف لیے چلے جاتے ہیں۔ وہاں علاقے میں یہ ہو گیا، یہ علاقے میں وہ ہو گیا، وہاں اتنے مریض ہیں، وہاں اتنے بیمار ہیں۔ اللہ کی ذات پر توکل کریں، جب تک اس نے ہمیں زندہ رکھنا ہے ہمیں کوئی وبا، کوئی بلا مار نہیں سکتی، اور جب ہماری موت کا وقت آ جائے گا کوئی ڈاکٹر، کوئی حکیم، کوئی پرہیز، کوئی احتیاط ہمیں بچا نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر کسی کو مرنا ہے، لیکن سورہ لقمان میں فرمایا وما تدری نفس بأی ارض تموت، سورہ لقمان کی آخری آیت۔ کوئی نہیں جانتا کہ کوئی کہاں مرے گا، کوئی کہاں مرے گا اور کب مرے گا، کوئی نہیں جانتا، یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب کسی کی موت آ جائے
تو ایک گھڑی نہ لیٹ ہو سکتا ہے، نہ ایک گھڑی اس کو موت پہلے آ سکتی ہے۔ جو وقت مقرر ہے موت صرف اسی وقت آئے گی۔ انسان اپنے ایمان کی کمزوری کے نتیجہ میں توکل کے معاملہ میں بھی بہت کمزور ہو جاتا ہے، فوری طور پر ہائے وائے اور واہ ویلا پہ اتر آتا ہے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل رکھنا چاہیے۔ آج موجودہ دور میں اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ آج ہمارے لیے اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا ایک بہترین موقع ہے، اور توکل ظاہر کرنے کا بہترین موقع ہے۔ اور وہ اس لیے کہ اگر کوئی کہتا ہے اس علاقے میں جنگ لگی ہوئی ہے، میں یہ ملک چھوڑ کے کسی اور ملک چلا جاتا ہوں، توکل سے بھی فرار، تقدیر الہی جو اللہ رب العزت کی قضا ہے، فیصلہ ہے، اس سے بھی فرار کی کوشش کر رہا ہے۔ حالانکہ جب موت آئے گی تو وہ آئے گی ہی آئے گی، جہاں بھی چاہے بھاگ کے چلے جائے۔ اور ایسے ایک نہیں، کئی واقعات آن دی ریکارڈ موجود ہیں کہ کسی نے موت کے ڈر سے اپنا شہر چھوڑنا چاہا، موت کے ڈر سے اپنا ملک چھوڑنا چاہا، اگلے ملک پہنچنے سے پہلے راستے میں ایکسیڈنٹ ہوا اور مر گیا۔ اللہ رب العزت جب کسی کو مارنا چاہتا ہے کوئی روک نہیں سکتا، جب کسی کو زندہ رکھے گا وہ اسے کوئی مار نہیں سکتا۔ ہمیں چاہیے کہ گھبرانے کی بجائے اللہ کی ذات پر اپنا توکل جو ہے وہ مضبوط کریں۔ بعض لوگ یہاں میں یہ بھی ذکر کر دوں کہ بعض لوگ کہیں گے جی توکل توکل توکل، تو کیا توکل کر کے بیٹھ جائیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے؟ ایسا کون کہتا ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں؟ توکل کے مفہوم میں یہ چیز شامل ہے کہ اصل ایمان اور عقیدہ ہو کہ ہمارے لیے خیر اور شر جو کچھ بھی ہے وہ صرف ہمارے اللہ کی طرف سے اس کے ہاتھ میں ہے۔ خیر و شر کے فیصلے صرف اللہ کرتا ہے۔ یہ دل میں ایمان ہو، ہمارا یہ عقیدہ ہو، پختہ عقیدہ۔ اور اس کے ساتھ ہی جو تدابیر، جو اسباب مہیا ہوں ان کو اختیار کیا جائے، انہیں اختیار کیا جائے۔ اسباب کو اختیار کرنے سے نہ قرآن نے روکا، نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، قرآن نے بھی نہیں روکا، بلکہ ہمیں بہت ساری مثالیں ایسی ملیں گی کہ قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے بعض واقعات میں کہ توکل کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کہیں کہ اس وقت جو ان کے موجودہ ہاتھ میں جو مہیا اسباب تھے ان پر بھی عمل کیا گیا۔ اسباب بروئے کار لائے گئے، اسباب کو ترک کر دینا اسلام نے اس کی تعلیم نہیں دی۔ آپ اسباب کو اختیار کر سکتے ہیں، انبیاء کرام نے اختیار کیا اور صحابہ اکرام نے اسباب کو اختیار کیا، اور آج ہر کسی کو اس بات کی اجازت ہے کہ دل میں یہ عقیدہ ہو، ایمان ہو کہ جو کچھ کرنا ہے وہ اللہ نے کرنا ہے، جو کچھ ہوا اللہ نے کیا، جو ہوگا وہی ہوگا جو اللہ کرے گا، لیکن ساتھ ہی اسباب کو اختیار کریں، کوئی حرج نہیں۔ اس سلسلہ میں آپ صرف موٹی موٹی نظر مارتے جائیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام جب انہیں نار نمرود میں پھینکا جانے لگا، اب ان کے پاس دوسرا کوئی سبب، دوسرا کوئی چیز ایسی نظر نہیں آ رہی کہ جس پر وہ عمل کر سکیں۔ کوئی سبب ایسا نہیں ہے کہ جس کو اختیار کر سکیں، لیکن ایک چیز سے وہ غافل نہیں رہے، اور وہ چیز کیا تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 ہے، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ سب سے آخری ڈگری، سب سے آخری اتھارٹی، دنیا کی کائنات کی سب سے بڑی طاقت، اور کوئی چیز نظر نہیں آئی تو نارے نمرود میں پھینکے جا رہے ہیں، پھینک دیے گئے، اور یہ نہیں کہ بس اب صرف خاموش رہیں، کم از کم انہوں نے اپنے دل سے دعا کرنا شروع فرما دیا، دعا کرنا شروع فرما دی، اور اللہ کی ذات پر اپنے عقیدے، اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ حسبنا اللہ، ہمیں ہمارا رب کافی ہے، اللہ میرے لیے کافی ہے، ونعم الوکیل، اور وہ بہترین کارساز ہے۔
اللہ رب العزت نے انہیں اس نار نمرود سے صحیح سالم نکالا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ہمارے ابراہیم علیہ السلام کے لیے کونی بردن ٹھنڈی ہو جا و سلامن اور سلامتی والی ہو جا، یعنی ٹھنڈی بھی ہو جا سلامتی والی بھی ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام اس نار نمرود سے صحیح سلامت بات نکل آئے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی یہ روایت ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے یہ کلمات پڑھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آئی کہ لوگ سازش کر رہے ہیں، لوگ مل کر کٹھ جوڑ کر رہے ہیں آپ کے خلاف، آپ کو قتل کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں، حضرت ابن عباس اسی روایت میں فرماتے ہیں کہ ہمارے نبی نے بھی جب ان کو اس طرح کی خبر دی گئی تو اس وقت فرمایا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات پر توکل کریں گے، اللہ رب العزت کی ذات پر بھروسہ کریں گے تو آپ کو دنیا میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی، لیکن ہمارا توکل صحیح ہو، جیسا کہ حدیث میں فرمایا نا لو انکم توکلتم علی اللہ، لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکل، جو توکل کا حق ہے، یعنی توکل کیا اور پھر دل میں گھبرائے ہوئے بھی ہیں، پتہ نہیں ہمیں یہاں سے اللہ بھی بچائے گا، نعوذ باللہ۔ اللہ رب العزت سے کون سی چیز ایسی ہے کہ جو اس کی دسترس سے باہر ہے؟ کون سی چیز ہے جس میں نعوذ باللہ ہمارا رب بے بس ہوگا؟ صحیح معنوں میں توکل کیا جائے تو اللہ رب العزت ضرور مدد کرتا ہے۔ انہی حضرت ابراہیم خلیل علیہ السلام کے بارے میں دوسرا واقعہ صحیح بخاری شریف میں موجود ہے کہ جب اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت حاجرہ علیہ السلام کو اور اپنے بالکل نو عمر نو خیز بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر آج جہاں کعبہ شریف ہے، آج جہاں مکہ ہے، آج جہاں مقام صحیح ہے، یہاں لے کر آ کے چھوڑ کر جانے لگے۔ اللہ کے حکم سے فلسطین سے یہاں لے آئے اور یہاں بے آب و گیا بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی میں جہاں کوئی زراعت نہیں، کوئی باغبانی نہیں، نہ کھیت ہیں نہ باغات ہیں، نہ پانی کا کوئی انتظام ہے، وہاں چھوڑ گئے۔ چھوڑ کے پلٹ گئے پیچھے سے۔ اہلیہ محترمہ کہتی ہیں ابراہیم لمن تترکنا، لمن تترکنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے پلٹ کر نہیں دیکھا، ایک دو مرتبہ آواز لگائی، بالآخر حضرت نبی ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اسماعیل علیہ السلام کی والدہ وہ بالآخر کہتی ہیں اللہ امرک بہذا، اے ابراہیم کیا اللہ نے تمہیں یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں تم اس طرح کی بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے چلے جاؤ؟ اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے سر اقدس کو ہلایا اور اشارہ دیا کہ ہاں مجھے یہ اللہ کا حکم۔ آج کل حج قریب آ رہا ہے، پورے کا پورا حج کی ہر جگہ آپ دیکھیں آپ کو مسلسل ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلائے گی۔ جس مقام پہ سعی کی جاتی ہے وہاں حاجرہ علیہ السلام دوڑتی رہیں، بھاگتی رہیں پانی کی تلاش میں، اور ابراہیم علیہ السلام باقی کا سارا حج کہیں قربانی ہو رہی ہے، کہیں مقام ابراہیم، تعمیر کعبہ، تجدید تعمیر کعبہ کے سلسلہ میں قدم قدم پر ابراہیم علیہ السلام کی فداکاریاں نظر آئیں گی، ان کی قربانیاں نظر آئیں گی۔ جب کہا کہ کیا تمہیں اللہ نے ہمیں یہاں چھوڑنے کا حکم دیا ہے، ابراہیم السلام نے اپنے سر اقدس کو ہلایا تھوڑا سا، تو حضرت حاجرہ کیا کہتی ہیں علیہ السلام
کہتی ہیں اذن لن یضیعنا، ابراہیم اگر یہی بات ہے کہ تمہیں اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ ہمیں یہاں چھوڑ جاؤ، اذن تب لن یضیعنا، ہمیں اللہ رب العزت ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں چھوڑ کے ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تو اللہ کی ذات پر توکل کا اظہار حضرت حاجرہ نے کر دیا، اذن لن یضیعنا، پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی جو اس وقت جو مہیا اسباب تھے وہ اختیار کیے، یہاں تھوڑا بہت جو پانی تھا وہ دیے چلے گئے، ختم ہو گیا، اب وہیں بیٹھی رہتی ہیں اور کہتی ہیں کہ نہیں جی اب ہمیں اللہ تعالیٰ ہمارے یہیں اس جہاں میں ابراہیم چھوڑ کے گیا ہے وہیں ہمیں اللہ پانی بھی مہیا کرے گا، کھانا مہیا کرے گا، ہر چیز نہیں۔ انہوں نے بھی اسباب کو اختیار کیا، اٹھیں، صفا پہ گئیں، واپس آئیں، بچے کے پاس آئیں، پھر مروہ پہ گئیں۔ وہ تفصیلات آپ کو مسائل و احکام حج کے ضمن میں بتائی جائیں گی کہ اس میں تھوڑی سی جگہ بھاگنے کے لیے وہ کیوں ہے، باقی جگہ آرام سے چلنے کے لیے کیوں ہے۔ جس جگہ پہنچتی اور اسماعیل علیہ السلام بچے جس جگہ رکھے ہوئے تھے وہ وہاں سے نظر نہیں آ رہے، وہ حصہ حضرت حاجرہ علیہ السلام بھاگ کے پار کرتی، فوراً بھاگتی، اور جب بچے پر نظر پڑتی، جہاں سے بچہ نظر آنے لگتا، پھر مطمئن ہو جاتی، پھر آرام سے چلتی۔ حضرت حاجرہ کا یہ چلنا جس کو آج صحیح کہا جاتا ہے، یہ اسباب کو اختیار کرنا تھا، مہیا اسباب۔ اس وقت انہوں نے کوشش کی، بھاگیں، یہاں گئیں وہاں گئیں کہ کسی طرح سے کہیں سے پانی ملے، بچے کی اپنی پیاس بجھائیں، اور اسی دوران وہ ادھر جا رہی ہیں ادھر جا رہی ہیں، اللہ رب العزت نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی نکال دیا، زمزم، وہ پانی جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں خیر ماء علی وجہ الارض، روئے زمین کا بہترین پانی، اور ساتھ ہی فرمایا وہ پانی جو کہ بھوکے کے لیے کھانا ہے اور بیمار کے لیے شفا ہے، طعام و طعم و شفاء و سقم، کھانے والے کے لیے، بھوکے کے لیے غذا کا کام کرتا ہے، بیمار کے لیے دوا کا کام کرتا ہے۔ وہ مقدس پانی وہاں سے نکلا۔ غرض یہ کہ کوئی بھی مقام ہے، اسباب کو اختیار کرنا توکل کے ساتھ ساتھ۔ پہلا غزوہ بدر بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، جو اسلام اور کفر کے مابین پہلا مارکہ حق و باطل، مسلمانوں اور مشرکین کے مابین جو پہلی جنگ ہوئی، بدر کی جنگ، اس جنگ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، صحابہ کرام کا، اس چھوٹی سی فوج کا اللہ کی ذات پر توکل تو تھا ہی، لیکن یہ نہیں ہے کہ توکل کیا اور ایسے نہتے ہی نکل گئے، جتنا کچھ ممکن تھا وہ لیا، جو کوئی ہتھیار ممکن تھا وہ اپنے ساتھ لیا اور میدان میں اترے، اور اللہ رب العزت نے اس وقت مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی۔ اسباب کو ترک نہیں کیا، اسباب کو اختیار کیا، اور اگر اسباب کو اختیار کریں اور پھر ساتھ ہی اللہ کی ذات پر توکل ہو، دنیا کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچاتی۔ ایک واقعہ چھوٹی کلاسوں میں بچوں کو پڑھایا جانا شروع ہوتا ہے، جبکہ اصلاً وہ صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، ایک بدو آیا، اس نے تلوار پر درخت پر لٹکتی تلوار، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتار لی، اور تلوار کو سونت کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے من یمنعک منی، مجھے بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے اب کون بچا سکتا ہے۔ مشہور واقعہ ہے نا، بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، بڑوں کو سنایا جاتا ہے۔ صحیح بخاری شریف میں واقعہ موجود ہے کہ جب اس نے تلوار نکال لی، سونت لی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہتا ہے من یمنعک منی، اب تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ۔
آپ کا اللہ رب العزت کے اسم گرامی کو اپنی زبان سے نکالنا تھا کہ اس پر اللہ نے وہ رعب طاری کیا کہ وہ تھر تھر کانپنا شروع ہو گیا اور اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اور پھر جب آپ نے پوچھا آپ بتاؤ کہ تمہیں مجھ سے کون بچا سکتا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ مشرک تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک کے ہاتھ میں، کافر کے ہاتھ میں تلوار سونتی ہوئی دیکھ کر بھی گھبراہٹ کا اظہار نہیں کیا، بلکہ اللہ کی ذات پر توکل کیا اور کہا کہ مجھے میرا رب تم سے بچا سکتا ہے۔ انبیاء کرام کی زندگیاں، انبیاء کرام کے واقعات دیکھیں، ہر واقعہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اسباب کو اختیار کرنا منع نہیں، اسباب اختیار کرنے۔ جیسے آج کے موجودہ دور میں آپ سمجھ لیں کہ اس وبا سے بچنے کے لیے بعض اسباب جو ہیں وہ ذکر کیے گئے ہیں، اور ان اسباب کا تعلق اگر کہا جائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات، آپ کے فرامین، آپ کی احادیث سے بھی اس کے اشارے ملتے ہیں، اور وہ یہ کہ جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو تم وہاں نہ جاؤ۔ جس آدمی کو کسی بیماری نے، ایسی بیماری نے اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، تم ذرا اس سے دور رہو، اوائڈ کرو۔ اس طرح کے اشارات حدیث میں واقعات موجود ہیں۔ اگر کوئی یہ اسباب، یہ احتیاط جسے آپ کہہ سکتے ہیں، اگر یہ احتیاط اختیار کرتے ہیں تو یہ توکل کے منافی نہیں، توکل کے منافی نہیں ہے، توکل کے عین مطابق ہے۔ انبیاء کرام نے توکل کے لیے ساتھ ساتھ اسباب کو اختیار کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، اور ان کے ساتھ ایک ان کا ساتھی ہے یوشع بن نون علیہ السلام، وہ بھی نبی ہیں، اور دونوں خضر علیہ السلام کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ اور نبی سے بڑا متوکل کون ہوگا؟ نبی تو توکل کے اعلیٰ درجہ پر فائز ہوتے ہیں۔ جب وہ ان کی تلاش میں نکلے تو یہ نہیں کہ اکیلے ایسے نہتے نکل گئے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیے، باقاعدہ ذکر تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور ساتھ ہی جو یوشع بن نون علیہ السلام ہیں، انہوں نے زاد راہ ہاتھ میں لیا، وہ بھنی ہوئی مچھلی جو اللہ کی قدرت سے بالآخر سمندر میں بھاگ گئی، وہ ان کے پاس تھی۔ نبی ہو کر یہ نہیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نکلتے ہیں، اللہ ہمیں کھلائے گا، اللہ ہمیں پلائے گا۔ جو اسباب کی حد تک تھا وہ اپنے ساتھ لیا، کھانا ساتھ لیا، مچھلی لی، اللہ پر توکل ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ ہم مچھلی کہاں اٹھائے پھریں گے، کھانا اٹھا اٹھا کے کہاں پھریں گے، نہیں، ساتھ لیا۔ اور ایک واقعہ، اور یہ چیزیں بڑی معروف ہیں ہمارے یہاں، عموماً بیان ہوتی رہتی ہیں، بس ان کو اکٹھے ذہن میں رکھ کے آدمی اللہ کی ذات پر توکل کا مفہوم آسانی سے سمجھ سکتا ہے، اور توکل کے ساتھ اسباب کو اختیار کرنے کا مفہوم بھی بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ بخاری شریف میں ایک واقعہ ہے کہ ایک صحابی آئے مسجد کے دروازے پر، مسجد نبی کے دروازے پر، انہوں نے اپنا اونٹ بٹھایا اور چل دیے، مسجد میں داخل ہونے لگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے اپنے اونٹ کو باندھ دیا ہے؟ اونٹوں کو باندھنے کا ایک طریقہ یہ کہ ان کی جو ناک میں نکیل ہوتی ہے وہ نکیل کسی کھونٹے سے باندھ دیتے ہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کو اس کے گھٹنا، ایک پاؤں کا ران اور گھٹنا، ان دونوں کو اکٹھا کر کے اس کے اوپر رسہ باندھ دیتے ہیں تاکہ وہ اس طرح اٹھنے نہ پائے۔ اور رسہ اقال، یہاں جو عموماً عرب لوگ اپنے سر کے اوپر وہ کالا سا رکھتے ہیں، اس کو بھی اقال ہی کہا جاتا ہے، مراد رسی ہو گیا۔ پوچھا کہ اپنے اونٹ کو باندھ کے آ رہے ہو یا ایسے ہی چھوڑ دیا ہے؟ تو کہا میں نے اللہ کے پر توکل کرتے ہوئے چھوڑ۔ آپ نے فرمایا اعقلھا، اعقلھا وتوکل، پہلے اپنی اونٹنی کو باندھو، اپنی اونٹنی کا گھٹنا باندھو، اور اس کے بعد اللہ کی ذات پر توکل کرو۔ اب اس میں اللہ کی ذات پر ایمان، اللہ کی قدرت پر ایمان،
اس میں صحت عقیدہ کے ساتھ ساتھ آپ نے دوسری کس چیز کی طرف اشارہ کیا ہے کہ جو مہیا اسباب ہیں وہ بھی جانور ہیں. آپ بجائے اس کے کہ صرف اس نیت سے کہ اس کو اللہ یہاں بٹھا کے رکھے گا، نہیں، پہلے اس کا گھٹنا باندھ دو اور پھر کہو کہ اللہ اسے بٹھا کے رکھے گا، کیونکہ وہ رسی بھی کوئی اتنی بڑی نہیں ہوتی کہ اونٹ جیسے جانور سے وہ ٹوٹنے نہ پائے. لیکن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، جو ہمارے بس میں ہے، وہ تو کم از کم اختیار کریں. فرمایا اعقلھا وتوکل، پہلے اسے باندھ لو اچھی طرح اور اس کے بعد پھر توکل کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ دعائیں بھی بتائی ہیں، جن دعاؤں میں سے ایک دعا بڑی معروف ہے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، جو گھر سے نکلنے کی دعا ہے. اس دعا کے بارے میں بعض علماء نے کہا کہ اس میں کچھ ضعف پایا جاتا ہے، یعنی صحت اور ضعف کے مابین مختلف ہی روایت ہے. لیکن آپ اس کے کلمات پر غور کریں، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، میں اللہ کا نام لے کر اللہ کے نام سے گھر سے نکل رہا ہوں اور اللہ کی ذات پر توکل کیے ہوئے. توکلت علی اللہ، میں نے اللہ کی ذات پر توکل کیا ہے. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، کسی برے کام سے بچنے کی، کسی اچھے کام کو کرنے کی میرے اندر طاقت نہیں جب تک مجھے میرا رب نہ دے. دعا کے اندر بھی گھر سے نکلتے ہوئے بھی توکل کے اظہار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی، اگرچہ دوسری دعا جو ہے وہ صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے. اللہم انی اعوذ بک ان اضل، اللہم انی اعوذ بک من ان اضل او اضل او ازل او ازل او اجہل او یجہل علی. اس کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ، میں تیری پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا مجھے کوئی گمراہ کر دے، میں بہک جاؤں، پھسل جاؤں یا مجھے کوئی پھسلا دے، میں کسی سے بدتمیزی کروں یا کوئی مجھ پر بدتمیزی کرے. اے اللہ مجھے ان ساری باتوں سے محفوظ رکھنا. یہ صحیح سند سے ثابت دعا ہے گھر سے نکلنے کے لیے. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا اور بھی مانگا کرتے تھے. اس دعا میں ہے اللہم لک اسلمت، اے اللہ میں تیرے سامنے اپنا آپ میں تیرے سپرد کرتا ہوں. اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت، اے اللہ میں تجھ پر ایمان رکھتا ہوں اور اے اللہ میں نے تجھی پر توکل کیا. وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، اور میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں. وَبِكَ خَاصَمْتُ، اور میں تیرے ساتھ، تیری مدد، تیرے تعاون کے ساتھ ہی اگر کوئی مخاصمت ہو تو اس میں ہوتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کرنے کی تعلیمات بھی ہمیں مہیا فرمائیں. غرض یہ کہ انبیاء کرام نے صرف یہ نہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور چھوڑ دیا، بلکہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا اور جو کچھ ممکن اسباب تھے ان پر بھی عمل کیا. حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ لے لیجئے. حضرت نوح علیہ السلام نے، اللہ رب العزت چاہتا تو کیا اس طوفان نوح سے مسلمانوں کو، نوح علیہ السلام اور ان کے ماننے والوں کو ایسے ہی بچا نہیں سکتا تھا کہ ساری دنیا ڈوب جائے اور یہ بچ جائیں، اپنے گھروں میں بچ جائیں؟ ایسے کبھی کبھی واقعات آج ملتے ہیں. طوفان آیا، سارا شہر برباد ہو گیا، مسجد کھڑی ہے. ایسے واقعات ابھی کئی موقعوں پہ پیش آئے ہیں، رونما ہوئے ہیں کہ شہر گر گیا زلزلے سے، مسجد باقی ہے. شہر گر گیا طوفان بحری سمندری طوفان سے اور مسجد کھڑی ہے. اللہ رب العزت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو، مسلمانوں کو بھی بچا سکتا تھا بغیر اس کے کہ وہ کشتی تیار کریں، لیکن انہوں نے کشتی تیار کی. نوح علیہ السلام نے، ان کے لوگوں نے مل کر کشتی تیار کی تھی. اور اللہ کی ذات پر توکل ہے، وہ اپنی جگہ قائم ہے، لیکن چونکہ پانی کے ساتھ تباہی کے نتیجہ میں جو کچھ ہونے والا تھا اس سے بچنے کے لیے نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی. اللہ رب العزت کا حکم بھی تھا کہ اللہ نے حکم دیا کشتی تیار کرو، اور وہ کشتی تیار کر رہے ہیں. یہ بھی نہیں کہ یا اللہ تو ہمیں بچا لینا، کہاں ہم کشتی تیار کرتے پھریں گے. ایسے قرآن کریم کے اندر واقعات موجود ہیں
اور اسی طرح کے واقعات جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجود ہیں۔ آپ ایک واقعہ یقیناً ذہن میں رکھتے ہوں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ مکرمہ میں گزارے نبوت کے بعد، اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اجازت دی کہ آپ بھی ہجرت کر جائیں، اور جب ہجرت کا واقعہ رونما ہوا تو وہ چونکہ لمبا واقعہ ہے، بہت سارے اس کے وقائع اور بہت ساری جزئیات ہیں، بہت ساری اس میں باتیں ہیں، لیکن ان میں سے میں صرف جو موضوع سے متعلقہ بات ہے کہ ہمارے نبی جو امام المتقین ہیں، متوکلین ہیں، امام المتقین ہیں، امام المتوکلین ہیں، سب کچھ کے باوجود آپ کو اللہ کی ذات پر بہت بھروسہ ہے، لیکن اس کے باوجود ہجرت پہ نکلنے سے پہلے آپ نے 2 سواریاں تیار کروائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کو کہا گیا اور انہوں نے 2 سواریاں تیار کی۔ ہجرت کے لیے نکلنا ہے، اللہ کی ذات پر بھروسہ موجود ہے کہ وہ ہمیں صحیح سالم پہنچائے گا، لیکن 2 سواریاں تیار کی، زاد راہ ساتھ لیا، اور اسی پر بس نہیں بلکہ جو اس وقت مہیا اسباب تھے ان میں سے ایک عجیب چیز یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مشرک سے، ایک کافر سے تعاون طلب کیا۔ وہ مشرک اور کافر کون تھا؟ عبداللہ ابن ابی اریقط، ایک شخص ہے جو راستوں کا ماہر ہے۔ اگر مکہ سے نکل کر مدینہ جانا ہو تو کس طرح آسانی کے ساتھ کن کن راستوں سے نکلیں تو آدمی جلدی اور سلامت پہنچ سکتا ہے، وہ ماہر تھا۔ جیسے آج گائیڈ ہوتے ہیں، راستوں کے واقف، جگہوں کے واقف، گائیڈ کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مسلم کو، مشرک کو، کافر کو اجرت پر لیا۔ اسباب کو اختیار کرنے کا یہاں سے ہمیں بہترین درس ملتا ہے، سبق ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس مشرک کو، اس غیر مسلم کو، اس کافر کو اپنے لیے بطور گائیڈ اجرت پر حاصل کیا، اور وہ آپ کو جس طرح وہ اچھے صاف راستے، اس کی امانت داری آپ کو معلوم تھی یا معروف تھی، تو یہ نہیں کہ یہ کافر ہے اور ہمیں پھنسا دے گا، اس طرح کا وہ نہیں تھا اور نہیں نکلا۔ اور واقعتاً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے لیے اجرت پر حاصل کر لیا کہ ہمیں تم نے مکہ سے مدینہ کی طرف لے جانا ہے۔ اسباب اختیار کرنے کی ایک شکل یہ بھی تھی، تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسباب اختیار کرنے کی اجازت دی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے یہ اجازت دی ہے۔ انبیاء کرام کے واقعات میں ہمیں یہ بتایا ہے کہ آپ اللہ کی ذات پر یقین رکھو، اللہ کی ذات پر ایمان رکھو، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو مہیا اسباب ہیں وہ بھی تیار کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ امام الانبیاء کہیں، امام الاتقیاء کہیں، امام المتوکلین کہیں، جن کا اللہ کی ذات پر سب سے مضبوط ترین توکل تھا۔ سیرت کی کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے، حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہوں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1 سال کے لیے اپنے گھر والوں کے لیے غلہ لے لیا کرتے تھے۔ ہمارے آج بھی رواج ہے نا، چاول ہیں تو 4-6 مہینے سال کے لیے لے لیے کہ یہ اگلے موسم میں آئیں گے، گندم ہے اتنے عرصہ کے لیے رکھ لی کہ یہ بعد میں کام آئے گی۔ آپ کے گھر والوں کے لیے اس طرح کا انتظام بھی آپ کر لیا کرتے تھے، اور یہ اپنی جگہ ایک حقیقت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر کبھی مرقرق خستہ روٹی عمر بھر پیٹ کا بھر کے نہیں کھائی۔ آپ کی غذا جو ہے وہ 2 نمبر کی، یعنی بہت اعلیٰ قسم کی کھجوریں بھی نہیں بلکہ 2 نمبر کی عام سی کھجوریں، جو کی روٹی، بہت سادہ سی غذا تھی، لیکن جو اسباب کا اختیار کرنا ہے وہ آپ نے جتنا ممکن ہوا وہ آپ کرتے رہے۔
اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دیگر انبیاء کے واقعات ہیں، قرآن کریم میں ہیں اور بہت سارے ہیں۔ ہمیں اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے، اور وہ ذات الحی، وہ ذات جو زندہ ہے، وہ ذات جسے موت نہیں آنے والی، اس ذات پر توکل کریں۔ وہ ذات جو بے نیاز ہے، جس کو کسی قسم کی کوئی حاجت، کوئی مجبوری نہیں ہے، اس ذات پر توکل کریں۔ ہمارا توکل بھی ہوتا ہے تو کن پر؟ جو خود بیچارے بھکاری ہیں۔ بلکہ یوں کہیں کہ ہم جس طرح کا ہمارا توکل ہے، غیر اللہ پر جب ہم توکل کرتے ہیں، غیر اللہ پر، اللہ کی ذات کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مرادیں مانگتے ہیں، غیر اللہ سے بیماریوں سے شفا مانگتے ہیں، غیر اللہ سے ہم جا کے ندائیں لگاتے ہیں مزاروں پہ، سرکاروں کو، درباروں پہ، ہمارا وہ انداز کیا ہوتا ہے؟ کیا وہ لوگ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ کسی کے نفع نقصان پر قادر ہیں؟ نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وہ اپنے لیے نفع نقصان پر قادر نہیں ہے۔ جو اپنے لیے کسی نفع نقصان پر قادر نہ ہو، وہ کسی کا کیا بنائے گا؟ یہ تو اسی طرح کی مثال ہے کہ ایک بھکاری اٹھے اور وہ اپنی ہی طرح کے کسی دوسرے بھکاری کے سامنے جا کے بھیک مانگنا شروع کر دے۔ کیا یہ عقل مندی ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے مانگنا ہی ہے تو اس سے مانگو جو دے سکتا ہے، جس کے پاس ہر طرح کی قدرت ہے، جس کے پاس ہر نعمت موجود ہے، اور جس کو جو دینا چاہے اس کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، جس سے جو روکنا چاہے اسے وہ کوئی دے نہیں سکتا۔ جسے وہ روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، جسے وہ دینا چاہے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ مانگنا ہو تو اس سے مانگو، اور صحیح معنوں میں توکل کرنا ہے تو اس ذات پہ توکل کریں۔ یہ ہے توکل کا مختصر سا تعارف، توکل کی اہمیت، توکل کے فائدے یا ثمرات، جو طویل موضوع ہے، اس پہ طویل بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وقت جو ہے وہ کافی ہو چکا ہے، اور دوسرا سیشن بھی ہم نے شروع کرنا ہے جو کہ سوال و جواب کا سیشن ہے۔ لہٰذا اس سیشن کے لیے ہم اپنے مشاہدین، ناظرین، سامعین سب کے لیے وقت چھوڑتے ہیں اور اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو صحیح معنوں میں توکل کا مفہوم سمجھنے اور توکل کو اپنانے اور اسباب کو اختیار کرنے کی صحیح طریقہ سے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو نیک عمل کی توفیق سے نوازے۔